بالوحدانية والصمدانية الشريفة وحده الكبير المتعال العزيز الوهاب الكريم التواب، والشكر لله على النعم، والثناء لله والعبادات لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أحمد الهادي ورسول المرتضى ونبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المحجلين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في سورة الحديد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فأتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو غير ذلك أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز مکرم سامعین عظام، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین، اللہم اور تمام تر حاضرین ناظرین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آج 28 جولائی 2023 اور 9 محرم الحرام 1445 ہجری شروع ہوئی ہے، اور آج جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ اللہ کریم حرمت والے مہینے میں اس جمعۃ المبارک کے دن کو ہمارے گناہوں کا کفارہ فرمائے، آمین، اللہم رب العالمین۔ جیسا کہ پچھلے جمعے پہ بھی ذکر ہوا تھا کہ حرمت والے مہینوں کو اللہ کریم نے حرمت والا کسی انسان یا شخصیت کی وجہ سے نہیں بنایا، بے شک بے شک،
بے شک نہ تو کسی شخصیت کی وجہ سے آ کے کسی زمان کو خاص کیا ہے نہ کسی مکان کو خاص کیا ہے، بے شک بے شک بے شک کہ یہ ابتدا سے اللہ کریم نے حرمت والے مہینے جو ہیں یہ بنائے ہیں، اور اسی محرم الحرام کے مہینے میں بہت سے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، جیسا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں جو اس سے پہلے ہے وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، بے شک بے شک اس مہینے میں معروف جو شہادت ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اسی ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عمر کے اوپر حملہ کیا گیا اور محرم کی ابتدا میں حضرت عمر کی شہادت ہوئی، بے شک بے شک اور اسی مہینے میں تاریخ کے اصولوں کے مطابق، تاریخ کی کتابوں کے مطابق اسی مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، بے شک جیسا کہ معروف اور مشہور ہے 9-10 محرم کو، اور یہ 9-10 محرم کی تاریخ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے عند الیہود والنصارى یہ دن جو ہیں یہ معروف تھے، یوم عاشوراء کا وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا تو تم روزہ رکھو 9-10 محرم کا یا پھر 10-11 محرم کا، تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت نہ ہو، نہ تو یہ بھی نفلی روزہ ہوتا ہے 9-10 کا یا 10-11 کا، جیسے دوسرے نفلی روزے ہیں اسی طرح ان دنوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اب پہلی چیز چند باتیں سمجھنے والی ہیں جو بڑی اہم ہیں، کہ خاندان نبوت جو ہے وہ سب سے زیادہ کثرت سے اس مہینے میں شہید ہوا ہے، بے شک بے شک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو 80-85 یا 100 کے قریب جو لوگ نکلے تھے، ان میں سے تقریباً 72 کے قریب لوگ جو ہیں عراق کی سرزمین پہ شہید ہوئے۔ اب پہلی چیز اہم جو باتیں چند سمجھنے والی ہیں وہ اس لیے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے، حضرت حسین کی شہادت والا جو واقعہ ہوا، نہ تو یہ قرآن کے زمانے میں ہوا اور نہ ہی یہ حدیث کے زمانے میں ہوا ہے، نہ تو قرآن کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا اور نہ ہی حدیث کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات جو ہے وہ 11 ہجری کی ابتدا میں ہوتی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے 13 دن پہلے قرآن کا نزول بند ہو گیا۔ آخری آیت جو قرآن کی نازل ہوئی وہ آپ کی وفات سے 13 دن پہلے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آیت نازل ہوئی، تو یعنی قرآن کے زمانے میں یہ واقعہ نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر حدیث کا جو زمانہ ہے وہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں جب قرآن کا نزول بند ہوا، آپ کی وفات کے ساتھ سلسلہ حدیث والا جو وہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد زمانہ رہا صحابہ کرام کا، صحابہ کرام کے زمانے کے آخری یہ لمحات ہیں، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے آپ کی وفات کے بعد 90 سال تک صحابہ کرام اس زمین پہ زندہ رہے۔ مدینے کی سرزمین میں جو آخری صحابی فوت ہوئے وہ انس ابن مالک ہیں، اور وہ سن 94 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور آخری صحابی جو روئے زمین میں فوت ہوئے وہ شام کے علاقے میں عمرو بن طفیل السلمی الزکوانی، یہ صحابی سن 100 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور یہ آخری صحابی ہے جن کی وفات ہوئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جن لوگوں نے دیکھا، یعنی 100 سال تک ہجرت کے بعد
اور وفات کے بعد 90 سال تک کا زمانہ جو ہے وہ صحابہ کرام کا زمانہ رہا ہے۔ کبار بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہیں، جیسے 10 مبشرہ صحابہ ہیں جن کی شراکت بدر میں تھی یا جن کی شراکت احد میں تھی، ان میں سے اکثر صحابہ کرام جو ہیں وہ 60 اور 70 ہجری کے درمیان میں صحابہ کرام فوت ہو چکے۔ جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہوتی ہے۔ اس زمانے تک 50 ہجری سے لے کے 60 ہجری کے درمیان کثرت سے صحابہ کرام کی وفاتیں ہوئی ہیں۔ پھر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو جوان صحابہ تھے، ان کی کثرت سے وفات ہوئی ہے 60 سے لے کے 70 ہجری کے درمیان میں۔ اور انس ابن مالک یہ چھوٹے صحابی تھے، یہ خادم تھے، یہ بچے تھے، چھوٹے تھے جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ تو ان کی عمر مبارک جو ہے یہ 90 سال کی عمر میں 94 ہجری میں وفات ہوتی ہے اس صحابی کی، جو آخری صحابی فوت ہوتے ہیں مدینۃ الرسول میں۔ یعنی صحابہ کرام کا زمانہ جو ہے وہ بھی آخری پہر میں ہے۔ اور پھر یہ ابتدا کا زمانہ تابعین کا چل رہا تھا، اس وقت ابتدائی زمانہ جو ہے، اس وقت پھر لکھنے لکھانے کا معاملہ جو ہے یہ بھی زیادہ معروف نہیں تھا۔ دوسری چیز کہ جہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جس سرزمین پہ شہادت ہوتی ہے، وہاں پہ قلیل تعداد میں صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کا زیادہ تر مسکن یا تو شام کا علاقہ تھا یا پھر حجاز کا علاقہ تھا، اور صحابہ کرام یا پھر مکہ میں تھے یا مدینہ میں یا شام کے علاقے میں یا یمن کی سرزمین میں یا طائف کے علاقے میں۔ عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ جو ہیں یہ وہاں پہ پہنچے۔ تو کیا معاملہ ہوا؟ اس لیے کہ یہ واقعہ جو ہے حضرت حسین کی شہادت والا یہ سن 61 ہجری میں ہونے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 50 سال بعد یہ واقعہ جو ہے حضرت حسین کی شہادت والا ہوا ہے۔ معروف تاریخ کی کتابوں کے مطابق جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے 4 سال میں پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی اس وقت حضرت حسن حسین کی عمر جو ہے یہ 5-6 سال کے قریب تھی۔ جس وقت نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اس وقت حضرت حسن حسین 20 مہینے حضرت حسن بڑے ہیں حضرت حسین سے، حضرت حسین چھوٹے ہیں، 20 مہینے حضرت حسن سے چھوٹے ہیں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے ٹائم پہ حضرت حسن حسین کی عمر جو ہے وہ 5-6 ساڑھے 6 سال کے قریب تھی عام کتابوں کے مطابق جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ اب یہ کیوں واقعہ پیش آیا کہ نواسہ رسول کی شہادت کی گئی، خاندان نبوت کو مظلومانہ طریقے سے ان کا خون کیا گیا عراق کی سرزمین کے اوپر؟ اصل جو قاتل ہیں وہ کون ہیں اور جو لوگوں کے ہاں قاتل معروف ہیں وہ کون ہیں؟ اب دیکھو کون آدمی ہے وہ، ہم تو اس آدمی کو مسلمان کیا، ہم تو انسان ہی نہیں سمجھتے جس کو حسین کی شہادت کا غم نہیں۔ مسلمان کیا، ہم تو اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے جس کو حسین کی شہادت کا غم نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ خاندان نبوت ہے۔ پہلی بات سمجھ لیں، یزید جیسے ہزاروں لوگ بھی ہوں حسین کا مقابلہ نہیں ہے۔ یزید جیسے ہزاروں لوگ بھی ہوں حسین کا مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ حسین تو صحابی ہے، یزید صحابی نہیں۔ دوسری بات، یہ جو مارکہ ہوا کیا یہ مارکہ کفر اسلام کا مارکہ ہے یا پھر یہ حق اور باطل کا مارکہ ہے؟ بات تو انصاف کی ہونی چاہیے۔
اس لیے کہ تاریخ کی کتابوں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ جو ہے یہ قرآن حدیث کے زمانے کے بعد کا واقعہ ہے، اور تاریخ میں 90% غلطیاں ہیں۔ اور سب سے پہلے جو حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ جو لکھا جاتا ہے یہ حضرت حسین کی شہادت کے 60 سال بعد میں پہلی دفعہ واقعہ کربلا لکھا گیا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کے 60 سال بعد، بعض کے نزدیک 70 اور بعض کے نزدیک 80 سال کے بعد یہ واقعہ جو ہے حضرت حسین کی شہادت کا لکھا گیا ہے۔ اور پہلے جو لکھنے والا مورخ ہے وہ طبری ہے، اور ایسے واقعہ لکھا گیا جیسا کہ آدمی اس کربلا کی شہادت میں خود موجود ہے۔ اس لیے تاریخ کے جو واقعات ہوتے ہیں ان میں 100% حقائق نہیں ہوتے، 100% وہی چیز نہیں ہوتی جو کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ اس لیے بہت سی غلطیاں جو ہیں وہ تاریخ میں کی گئی ہیں، تو 100% حقائق سے آدمی یہ واقعہ بیان نہیں کر سکتا کہ بالکل اسی طریقے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ کسی بھی عالم یا مولوی نے اپنے پیٹ سے تو واقعہ بیان نہیں کرنا، انہوں نے کتابوں سے دیکھ کے واقعہ بیان کرنا ہے۔ تو کتابیں جو ہیں، جو تاریخ کی خصوصی کتابیں ہیں، اس میں بڑی غلطیاں ہیں۔ اس لیے بات تمام تر کتابوں سے جو خلاصہ نکالا گیا کہ اس کے حقائق کیا ہیں، کیوں یہ واقعہ پیش آیا، کون لوگ اصل حسین کے قاتل ہیں، جنہوں نے حسین کو شہید کیا انہوں نے شاید کہ اتنا بڑا ظلم کیا کہ اتنا بڑا ظلم آسمان کے نیچے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ بے شک بے شک۔ لیکن عقل مند اور دانا لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہیں کہ آخر کار کون لوگ تھے حسین کے قاتل، کن لوگوں نے حسین اور خاندان نبوت کو شہید کیا اور کیوں شہید کیا گیا، کون لوگ تھے شہید کرنے والے، انہوں نے اتنا بڑا ظلم اور زیادتی خاندان نبوت پہ کیوں کی، اور یہ کس علاقے میں یہ ظلم اور زیادتی ہوئی، اور جو وقت کا حاکم ہے جس کے اوپر سارا الزام ٹھہرایا جاتا ہے وہ اس مقام پہ کہاں تھا، کیا وہ حسین کے قتل میں ڈائریکٹلی ملوث ہے کہ نہیں، کیا اس کے حکم سے حسین کو شہید کیا گیا یا کہ نہیں، یہ باتیں تو دیکھنے والی ہیں۔ کوئی بھی مسلمان ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جنہوں نے حسین کو شہید کیا، بے شک بے شک۔ کوئی بھی مسلمان ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے، بے شک بے شک لیکن بے شک۔ فیصلہ تو انصاف کا ہونا چاہیے، واہ، دیکھنا تو یہ چاہیے کہ کون لوگ ہیں حسین کو شہید کرنے والے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے۔ لیکن کبھی تم لوگوں نے یہ جسارت کی، یہ کوشش کی، یہ ہمت کی، یہ جرت کی کہ کم از کم ہم کچھ تحقیق تو کریں کہ حسین کے اصل قاتل کون ہیں، اصل قاتل جو ہیں وہ کون ہیں۔ قرآن میں دیکھا، ایک ہوتا ہے قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کرنا، ایک ہوتا ہے قتل خطا، کہ خطا یعنی کہ بھول کے کسی کو قتل کیا جائے، ایک ہوتا ہے شبہ بالقتل، یعنی کسی آدمی کے شبہ قتل کسی اور کو کرنا تھا تو لگ کسی اور کو کیا، کسی آدمی کے، یہ قتل کی 3 اقسام ہیں۔ پھر ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ کسی کو قتل کرنا، ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ کسی کو قتل کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کو قتل کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کے زمانے میں قتل کا ہو جانا، کسی کے زمانے میں قتل کا ہو جانا۔ اب کیا کوئی دنیا کی کسی تاریخ کی کتاب میں
تمہیں یہ ملتا ہے بنو امیہ والے لوگوں نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا ہو، چاہے وہ کسی مورخ کی تاریخ کی کتاب جو ہے، کسی کتاب میں تمہیں یہ نہیں ملے گا کہ بنو امیہ والے لوگوں نے، یزید نے، یعنی کہ یزید نے حسین کے قتل کرنے کا حکم دیا ہو۔ اگر دنیا کی تاریخ کی کتابوں میں کسی ایک کتاب سے بھی ہمیں یہ حوالہ مل جائے کہ یزید نے حکم دیا ہے کہ جاؤ حسین کو قتل کرو، تو جاؤ جیسے مرضی لان تان کرو، ہم تمہیں منع نہیں کرتے۔ ایک بات۔ دوسری بات، کیا یزید جو ہے وہ حضرت حسین کے قاتلوں کے اوپر کیا خوش ہوا یا ناراض ہوا؟ حسین کے قاتلوں کے اوپر کیا یزید خوش ہوا یا ناراض ہوا؟ ایک حوالہ بھی دنیا کی تاریخ کی کتابوں میں لا کے دکھا دیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فیصلہ انصاف کا ہونا چاہیے۔ بلا وجہ کسی کو لان تان کرنا، سب و شتم کرنا، ایک کا آسرا لے کے پوری بنو امیہ لوگوں کے خلاف لان تان کے انبار لگا دینا، یہ ایک انصاف سے ہٹ کے بات ہے۔ پہلی بات، میری باتوں کو ذرا غور سے سننا، اس لیے کہ تاریخ میں بڑی غلطیاں ہیں، عام سیدھے سادے مسلمانوں کو لگایا جاتا ہے، سارا جرم جو ہے وہ یزید پہ ڈالا جاتا ہے۔ پہلی بات میں نے کہی کہ یہ میں خود اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ بڑے بڑے جو مورخین ہیں، ابن اسیر جیسے لوگ، امام ذہبی جیسے لوگ، طبری جیسے لوگ، اخبار الطوال جیسے لوگ، جو بڑے بڑے مورخین ہیں، جو ایک مستند تاریخ کی کتابیں ہیں، ان میں کیا ہے، کہیں سے ہمیں نہیں ملا کہ یزید نے حکم دیا ہو کہ حسین کو قتل کیا جائے۔ اگر کسی آدمی کے پاس تاریخ کی کسی کتاب کا حوالہ ہو مستند، تو ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری بات کہ جن لوگوں نے حسین کو شہید کیا، کہ جب یزید کے پاس حسین کی شہادت کی خبر پہنچی، کیا یزید خوش ہوا یا کہ یزید نے حسین کو شہید کرنے والوں کے اوپر تاریخ اٹھا کے دیکھو، سب سے پہلے گالیاں دی ہیں، لان تان کیا ہے تو یزید نے کیا ہے حسین کے قاتلوں کے اوپر۔ بے شک بے شک۔ یزید نے حسین کے قاتلوں کے اوپر سب سے پہلے لان تان کیا ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، یہ جو مارکہ ہے یہ کفر اسلام کی لڑائی نہیں تھی، کفر اسلام کی لڑائی نہیں تھی۔ اگر کفر اسلام کی لڑائی ہوتی تو مکہ اور مدینہ سے صحابہ کرام حضرت حسین کے ساتھ جاتے کہ نہ جاتے؟ جاتے۔ کفر اسلام کا مارکہ ہو تو کیا صحابہ علیہ باللہ پیچھے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ چوتھی بات کیا ہے، 22 لوگ بڑے بڑے صحابہ کرام میں سے، ان میں سے چند تابعی جو بڑے بڑے عظیم تابعی لوگ ہیں، انہوں نے حضرت حسین کو عراق کی سرزمین میں جانے سے منع کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ منع کیا ہے۔ کیوں؟ اگر اب انصاف سے فیصلہ کرنا، اگر کفر اسلام کی لڑائی ہوتی تو کیا صحابہ کرام منع کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے۔ اور کس کس لوگوں نے منع کیا؟ عبداللہ ابن عباس، حبر ہذہ الامہ، اس امت کا سب سے بڑا مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جو سگا حضرت علی کے سگے چچا زاد بھائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس ہیں۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، نعمان، ابو سعید الخدری،
فرزدق، عبد الرحمن ابن حکم، یہ سعید ابن مسیب جو مدینے کا سب سے بڑا تابعی ہے، ایسے بڑے بڑے لوگوں نے حضرت حسین کو منع کیا ہے کہ حسین کوفہ کی سرزمین کی طرف نہیں جاؤ۔ انہوں نے تمہارے باپ علی سے وفا نہیں کی، انہوں نے حسن سے وفا نہیں کی، لہٰذا منتیں سماجتیں کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کوفہ کی طرف نہیں جاؤ۔ حتیٰ کہ عبداللہ ابن عباس نے اپنی پگڑی اتار کے حسین کے قدموں میں رکھی ہے، فرمایا یا ابن عم رسول اللہ، یا ابن عمی، اے حسین اللہ کی قسم کہ تو محمد کا محبوب نواسا ہے، اور میں علی چچا زاد جو میرا بھائی ہے، تو میرے چچے کا بھائی کا لڑکا ہے، میں عبداللہ ابن عباس تمہیں منع کرتا ہوں حسین کے کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف نہیں جاؤ۔ تو وہاں پہ حضرت حسین نے فرمایا انی استخیر، ہاں میں استخارہ کروں گا، اگر یہ معاملہ ہوا تو پھر، ورنہ ایسے میں جو ہے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں تحقیق نہ کر دوں۔ یعنی چند باتیں یہ سمجھنے والی ہیں کہ یہ کفر اسلام کا مارکہ نہیں تھا، ایک بات۔ دوسری بات، یہ تاریخ کا واقعہ ہے، قرآن حدیث کے زمانے کا واقعہ نہیں ہے۔ تیسری بات کہ یہ واقعہ کربلا سب سے پہلے حسین کی شہادت کے 60 سال بعد میں لکھا گیا ہے، اور سب سے پہلے لکھنے والے لوگ جو ہیں وہ روافض میں سے ہیں۔ چوتھی بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں مجبور کیا گیا۔ پانچویں بات کہ اصل حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کون ہیں۔ جو حسین کے قاتل ہیں وہ ظالم ہیں، جو حسین کے قاتل ہیں انہوں نے ظلم کیا، لیکن اگر عقل کا مادہ ہو تو ایک دانا آدمی پہلے تحقیق کر کے یہ تلاش کرے کہ اصل حسین کے قاتل کون لوگ ہیں۔ اب ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں ہجرت کر کے آئے ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین کا جو مقام ہے وہ تو ایک اعلیٰ مقام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن حسین سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا صبتم من نسبات، حسین اور حسن یہ میں محمد کے نواسے ہیں۔ فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین میں محمد سے ہے۔ جس کا نام نبی علیہ السلام نے رکھا، جس کا نام جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا، اور جس کے وجود میں پہلی خوراک، حسین کے وجود میں پہلی خوراک محمد کا لعاب جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے وجود میں پہلی خوراک محمد کا لعاب جاتا ہے، بے شک بے شک، جس کو گھٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کے ساتھ لعاب لگا کے خود دی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کا نام بھی محمد نے رکھا، جس کو گھٹی بھی نبی علیہ السلام نے دی، جس کا 7ویں دن 2 کبش جو ہیں خروف، یہ جانور ذبح کر کے عقیقہ کیا گیا، جو محمد الرسول اللہ کا محبوب ترین نواسے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، او لوگو حسن اور حسین میں محمد کے دنیا میں 2 پھول ہیں، اور حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں محمد حسین سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ حسن اور حسین کو رلایا نہ کر، کہ حسن حسین جب روتے ہیں، فرمایا یوزینی، میں محمد کو بڑی ایذا پہنچتی ہے، اس لیے حسن حسین کو فاطمہ رلایا نہ کر۔ فرمایا کیوں روتے ہیں؟
تو حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا اللہ کے پیغمبر کوئی پانی موجود نہیں ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے آ کے حسن اور حسین جو ہیں وہ روتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فوری مسجد میں آئے، آ کے فرمایا حد عندکم ماء، تم میں سے کوئی آدمی ہے جس کے پاس کوئی پانی ہو؟ اس مقام پہ فرمایا اللہ کے پیغمبر مسجد میں تو پانی نہیں لے کے آئے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام واپس گئے اور حضرت حسین کو اٹھایا اور آپ نے اپنی زبان مبارک جو ہے باہر کی، حضرت حسین نے اپنے منہ میں لے کے چوسنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت حسین کو نبی علیہ السلام نے اس وقت تک اتارا نہیں جب تک حسین کی پیاس ختم نہیں ہو۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی یہ پیغمبر کے محبوب نواسے ہیں۔ کون مسلمان ہے جو حسن اور حسین سے محبت نہیں کرتا؟ لیکن محبت اس طرح کر جس طرح محمد نے کر کے دکھائی، محبت اس طرح کر جس طرح صحابہ نے حسن حسین سے محبت کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تو محبت میں آ کے حسن اور حسین کا درجہ خدا سے بھی زیادہ کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جو مسلمان ہے وہ حسنی بھی ہوتا ہے، وہ حسینی بھی ہوتا ہے، اس کے دل میں حسن کی بھی محبت ہے، حسین کی بھی محبت ہے۔ یہاں تک کتنی محبت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، یا سران قمیصان احمران، سبحان اللہ، حضرت حسن اور حسین یوں گھر سے نکلے، قمیصان احمران، حضرت حسن کے گلے میں سرخ رنگ کی قمیص ہے اور حضرت حسین کے گلے میں بھی قمیص ہے۔ دونوں یوں دوڑتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک کی عمر اس وقت 4 سال ہے، حسن کی عمر 5 سال کے قریب ہے۔ خرجا من بیت فاطم، محمد کی بیٹی کے گھر سے نکل کے یوں دوڑتے ہوئے آئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ فخطب علی المنبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر یوں خطبہ دے رہے ہیں۔ یمشیان و یاسران یستریان، حضرت حسن یوں گر گئے تو حضرت حسین نے یوں پیچھے دیکھا کہ حسن گرا ہے، اٹھ کے اٹھانے لگے تو حضرت حسین بھی گرے ہیں، دونوں یہ گرے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ چھوڑ کے منبر سے نیچے اتر آئے۔ اللہ اللہ، خطبہ بند کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے نیچے اتر کے حضرت حسن کو اٹھایا ہے، پھر حضرت حسین کو اٹھایا ہے، دونوں کو اٹھا کے لا کے پھر منبر پہ آئے ہیں اور منبر کے اوپر اپنی دائیں ران کے اوپر حسن بن علی کو بٹھایا ہے اور بائیں ران مبارک کے اوپر حسین ابن علی کو بٹھایا ہے۔ تو ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، او لوگوں مار اور اولاد ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ حسن حسین زمین پہ گری ہیں، میں محمد الرسول اللہ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اپنی جلدی اپنا خطبہ بند کر کے حسن اور حسین کو اٹھا کے لایا ہوں۔ او لوگوں انی احبہما، لوگوں میں محمد الرسول اللہ حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تم بھی حسن حسین سے محبت کرو۔ ہما ریحانتایا من الدنیا، او لوگوں حسن اور حسین میں محمد کے دنیا میں 2 پھول ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا کے گھر میں پیغام بھیجا، او میری بیٹی فاطم لا تبکیہما، او
میری بیٹی فاطمہ حسن حسین کو رلایا نہیں کر، اس لیے کہ میں محمد کو بڑی ایذا پہنچتی ہے، میں محمد حسن حسین کو روتے ہوئے دیکھ کے برداشت کر سکتا۔ یہ وہ حسن حسین ہے جو محمد الرسول اللہ کے نواسے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے اللہ کے پیغمبر آپ کے نواسوں میں سے زیادہ محبوب نواسے کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دوسرے بھی نواسے نواسیاں موجود ہیں، لیکن حسن حسین کی طرف میں محمد کا دل زیادہ مائل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، میں محمد کے نواسے حسن اور حسین جو ہیں یہ جنت کے نوجوان لوگوں کے سردار ہیں۔ دوسرا مقام آتا ہے حسن حسین نکلتے ہیں، نبی علیہ السلام ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ہم نے دیکھا نبی علیہ السلام کو کہ نبی علیہ السلام ایک کندھے کے اوپر حسن کو بٹھایا ہے، دوسرے کندھے پہ حسین کو بٹھایا ہے، دونوں کو اپنے کندھوں میں بٹھا کے صحابہ کرام بیٹھے۔ وہاں پہ نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، ابو سعید خدری دیکھ کے کہتے ہیں نعم المرکب، ہائے ہائے اس سے بہتر سواری کوئی نہیں، محمد کے کندھوں سے بہتر سواری کوئی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم الراکب والمرکب، او سواری بھی بہتر ہے، سوار ہونے والے بھی بہتر ہے، سواری بھی اچھی، اوپر جو سوار ہے نعم الراکب والمرکب، سوار کرنے والے بھی بڑے اچھے ہیں اور سواری جو ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے۔ زید ابن ارقم صحابی، بوڑھا صحابی رسول کہتے ہیں میں نے دیکھا یقبل شفتیہ، نبی علیہ السلام کو کئی بار کبھی حضرت حسن کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے بوسہ لیتے ہوئے اور کبھی حسین کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے بوسہ لیتے ہوئے میں نے محمد کو کئی بار دیکھا۔ یعنی یہ کوئی معمولی نواسے نہیں ہیں، جن کو حسین سے محبت نہیں وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے جاتے ہیں حضرت حسین کو، اور حضرت حسین نے 25 حج حضرت حسین نے پیدل چل کے کیے ہیں، 25 حجۃ ماشیہ، 25 حج تو وہ ہیں جو حسین نے پیدل چل کے کیے، کبھی مکہ سے، کبھی کوفہ سے، کبھی شام سے، کبھی کہاں سے، کبھی کہاں سے۔ مکہ مکرمہ میں آئے، کچھ اور لوگ یہاں پہ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام بھی، بڑے خط لکھے گئے، بعض روایات میں 12,000 کی تعداد، 18,000 کی تعداد میں خط لکھے گئے حضرت حسین کو، نحن ننتظرک وَنَحْنُ نُبَايِعُكَ فَعَجِّلْ یا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خط میں کیا لکھا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اے حسین، اے محمد کی بیٹی کے بیٹے حسین، ہم تمہاری انتظار میں ہیں، جلدی آؤ کوفہ والے لوگوں کے پاس، عراق والے لوگوں کے پاس، لا امام لہم ونحن ننتظرک فعجل ونباجیک یا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین ہم تمہاری انتظار میں ہیں، ہمارے پاس کوئی امام قائد کوئی نہیں، جلدی آؤ ہم تمہاری بیعت کے لیے منتظر ہیں۔ یہ خط لکھے گئے کوفیوں کی طرف سے، ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے گئے۔ تو جس وقت حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہاں پہ جاتا ہوں،
تو پھر صحابہ کرام نے منع کیا، مکے کا جو گورنر ہے اس نے منع کیا، لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود حضرت حسین نے فرمایا نہیں، میں نے جانا ہے۔ بہر کیف مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو حضرت حسین نے بھیجا 2 آدمی ساتھ دے کے کہ جاؤ تم کوفہ والے لوگوں کے حالات دیکھو، کیا وہ واقعی یہ بات چاہتے ہیں یا کہ ویسے جو ہے وہ لوگ ہمارے ساتھ کہیں دھوکہ تو نہیں کرنا چاہتے۔ مسلم بن عقیل اور 2 آدمی چلے گئے۔ وہ دونوں آدمی جو مسلم بن عقیل کے پاس ہیں وہ ثعلبیہ کے مقام پہ، وہ ابھی عراق نہیں پہنچے، راستے میں پیاس کی شدت سے دونوں مسلم بن عقیل کے ساتھی شہید ہو گئے۔ اکیلے مسلم بن عقیل جو ہیں وہ عراق کی سرزمین میں جا کے پہنچ گئے۔ جس وقت وہاں پہ پہنچے خفیہ طریقے سے بڑے لوگوں نے بیعت کی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ 18,000 قریب کے لوگوں نے خفیہ طور پہ جو ہے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ ادھر ابن زیاد جو ہے کوفہ کا گورنر ہے، اس کو پتہ چل گیا، اس نے تلاش کیا لیکن مسلم بن عقیل اس کو ملے نہیں۔ ایک گھر سے دوسرے گھر میں، دوسرے گاؤں میں، تیسرے گاؤں میں چلے گئے، پتہ نہیں چلا۔ آخر کار اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ جاسوسی کر کے دیکھو کہ مسلم بن عقیل کہاں پہ موجود ہے۔ وہ گیا ایک مسجد میں، جس کے گھر میں مسلم بن عقیل تھے وہ گھر والا آدمی اشعث جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھوا تھا۔ تو یہ ابن زیاد گورنر کا بھیجا ہوا غلام اسے پوچھتا ہے کہ میں حضرت حسین کے ہاتھ پہ جو ان کا نمائندہ ہے میں وہاں پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ چلے کہ حسین کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کہاں پہ بیعت کر رہے ہیں، میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آدمی پھر مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے تو وہ غلام تھا ابن زیاد کا، اس نے جا کے گورنر کو بتایا کہ فلاں مقام پہ مسلم بن عقیل فلاں علاقے میں موجود ہیں، وہاں پہ وہ بیعت لے رہے ہیں۔ پھر ادھر سے مسلم بن عقیل کو خط لکھوایا گیا کہ ابھی حسین کو کہو کہ آ جائیں، لوگ سارے بیعت کر رہے ہیں، حسین کو کہو کہ آ جائیں۔ اب جس وقت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا حضرت حسین کی طرف کہ آپ آ جاؤ، واقعی کوفہ والے لوگ اتنے 1000 لوگوں نے میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ آپ کی بیعت کی ہے، آپ لہٰذا آ جاؤ، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل اور بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے خط، جس وقت مسلم بن عقیل کا خط پہنچا حسین کی طرف تو پھر حضرت حسین نے مکمل ارادہ کیا کہ ابھی میرے بھائی مسلم بن عقیل کا خط آیا ہے، ابھی میں ضرور جو ہے وہ عراق میں جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل سے خط لکھوا دیا، دوسرے لوگوں سے بھی خط لکھوا دیے، ادھر مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا گیا۔ ابن زیاد نے اپنے فوجی بھیجے، پولیس والے بھیجے، مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا گیا، اور جس کے گھر میں پناہ لی تھی اس کا بھی سر قلم کر دیا گیا، اور دردناک طریقے سے مسلم بن عقیل کو چھت اوپر والی عمارت سے گرا کے شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل کے اوپر پہلے ضرب لگائی گئی کہ جی آگے والا ہونٹ مسلم بن عقیل کا کٹ گیا، آگے والے دانت ٹوٹ گئے۔ تو مسلم بن عقیل نے اپنے ساتھیوں سے، خاندان والے لوگوں سے فرمایا کہ مجھے کچھ پانی پلایا جائے۔ تو ابن زیاد نے کہا اس کو پانی نہیں پلایا جائے گا۔ باہر کیف جو برادری کا آدمی تھا وہ کچھ پانی لے کے آیا، مسلم بن عقیل نے منہ کے ساتھ لگایا، آگے والے سارے دانت وہ گلاس کے اندر گر گئے۔ اوپر محل کی چھت سے مسلم بن عقیل کو گرا کے ان ظالموں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اب حضرت حسین کے پاس کوئی خبر نہیں ملی کیا مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے، کیوں؟ نظام مواصلات اس وقت نہیں تھا، اور مکہ سے 1855 کلومیٹر عراق کی سرحد ہے، یعنی 2000 کلومیٹر کا سفر ہے، اور کم از کم یہ مہینے کا سفر بنتا ہے۔
تو کوئی نظام مواصلات نہیں ہے جس سے بتایا جائے کہ یہ معاملہ کوفہ کے اندر عراق میں ہو رہا ہے۔ اب یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ذرا رک کے ایک بات کو دیکھنا کہ حضرت حسین کا ارادہ ہے عراق جانے کی طرف۔ مسلم بن عقیل عراق میں شہید ہوئے۔ اس ٹائم پہ یزید کدھر تھا؟ اس ٹائم پہ یزید اس ٹائم پہ یزید شام کے شہر دمشق میں موجود ہے۔ ایک شہر کا فرق نہیں، ایک ملک کا فرق ہے۔ اب یزید کے پاس کوئی خبر نہیں کیا معاملہ چل رہا ہے، کیا معاملہ نہیں چل رہا۔ ادھر سے حضرت حسین نکلتے ہیں، حدود حرم سے باہر نکلتے ہیں، مقام تنعیم بیت اللہ سے 8 کلومیٹر سفر کر کے حضرت حسین لشکر لے کے حدود حرم سے باہر نکلتے ہیں۔ جب باہر نکلے 8 کلومیٹر کا سفر کیا، حد حرم سے باہر پہنچے، مقام تنعیم مسجد عائشہ جہاں پہ مکہ والے لوگ عمرے والے لوگ جہاں پہ عمرہ باندھتے ہیں، اس مقام پہ پہنچے۔ وہاں پہ بڑا شاعر فرزدق ملا ہے۔ تو حضرت حسین نے پوچھا فرزدق سے، ما رأیک من اہل الکوفہ، اہل کوفہ والوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے کہ میں نے ارادہ کیا ہے وہاں پہ جانے کے لیے؟ تو فرزدق نے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا قلوبہم معک وسیوفہم علیک۔ حسین، کوفہ والے لوگوں کے دل تو شاید تیرے ساتھ ہوں لیکن ان کی تلواریں تمہارے سروں پہ ہیں۔ کہنے لگا قلوبہم معک وسیوفہم علیک، ان کے دل تو شاید تمہارے ساتھ ہوں لیکن تلواریں ان کی تمہارے سروں پہ ہیں۔ تو فرزدق نے کہا حسین اللہ کا واسطہ ہے کوفہ کی طرف نہیں جانا، لأن اہل الکوفہ، کہ جو اہل کوفہ جو لوگ ہیں وہ بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے تمہارے باپ سے وفا نہیں کی۔ یہ وہاں پہ فرزدق نے حضرت حسین کو کہا ہے، مکہ سے 8 کلومیٹر باہر۔ حضرت حسین نے کیا کیا وہاں پہ؟ استجار الجمل۔ حضرت حسین کے قافلے میں اونٹوں کی تعداد کم ہے۔ کن کی تعداد؟ اونٹوں کی تعداد کم ہے۔ کن کی تعداد؟ اونٹوں کی۔ استجار الجمل اٹھاؤ امام ذہبی کی، اخبار الطوال امام تبری کی، ابن اسیر کی، استیعاب ابن بر کی۔ استجار الجمل، حضرت حسین نے وہاں سے اونٹ کرائے پہ لیے ہیں۔ کیا لیے ہیں؟ اونٹ کرائے پہ لیے۔ اور مکہ سے لے کے کربلا تک کوئی دنیا کی تاریخ میں یہ ثابت کر دے کہ حسین نے گھوڑے پہ سفر کیا؟ حسین نے گھوڑے پہ سفر نہیں کیا۔ حسین نے گھوڑے پہ سفر نہیں کیا۔ کسی تاریخ کی کتاب میں اگر کسی کو مل جائے تو بتا دے۔ حسین نے گھوڑے پہ سفر نہیں کیا۔ استجار الجمل، حسین نے اونٹ کرائے پہ لیے ہیں۔ کیا لیے ہیں؟ اونٹ۔ مکہ سے لے کے عراق تک حسین نے گھوڑے پہ سفر کیا نہیں۔ تو گھوڑا کدھر سے آیا؟ گھوڑا نکالا جاتا ہے۔ میں کہتا تھا کہ جو گھوڑا کربلا میں جس گھوڑے نے حسین کو شہید کروا دیا اور خود زندہ بچ کے نکل گیا، اس گھوڑے کو تو وہاں پہ قتل کر دینا چاہیے تھا جس گھوڑے نے حسین سے وفا نہیں کی۔ جس گھوڑے نے حسین سے وفا نہیں کی اس گھوڑے کو تو وہاں پہ قتل کر دینا چاہیے تھا کہ جو حسین کو شہید کروا کے خود زندہ بچ کے نکل گیا۔ کیا وہ گھوڑا عزت اور احترام کے قابل ہے؟ نہیں ہے۔ جس نے حسین کو تو مروا دیا، خود جان بچا کے نکل گیا۔ لہٰذا اس لیے کہ بہت سے غلو تاریخ کی کتابوں میں کیا گیا ہے، عامت الناس کو حقائق کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا، عامت الناس کو حقائق کی طرف نہیں آنے دیا۔ استجار الجمل، حسین نے 3 اونٹ وہاں سے تنعیم کے مقام پہ کرائے پہ لیے، سفر شروع کر دیا۔ 12 کلومیٹر کے سفر کے اوپر عبداللہ بن جعفر کا خط ملتا ہے حسین کو۔ عبداللہ بن جعفر نے خط لکھا،
کہ حسین انی سمعت انک ذاہب الی العراق وعلیک الا تذهب، حسین میرا بھائی تجھے اللہ کا واسطہ ہے اپنے اہل و عیال کو لے کے کوفہ کی طرف نہ جانا، اہل عراق کی طرف نہ جانا۔ عبداللہ ابن زبیر، ابو سعید الخدری، عبداللہ ابن عباس نے پھر دوسرا مشورہ دیا کہ حسین اگر جانا ہے تو اپنے خاندان کو چھوڑ کے چند نوجوانوں کو لے کے چلے جاؤ، لیکن باہر کیف جو فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں ان فیصلوں میں کوئی دخل اندازی کر سکتا نہیں ہے۔ تمام تر اختیارات کلیہ کا مالک ہے تو اللہ کی ذات، بے شک بے شک ہر قسم کی مدد کرنے والا ہے تو اللہ کی ذات۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہی محمد کی دعوت ہے، اسی دعوت کو حسین نے خون دے کے ثابت کیا ہے کہ مدد کرنے والی ذات ہے تو صرف ایک اللہ کریم۔ بے شک بے شک۔ عبداللہ بن جعفر کا خط بھی دیکھا، اس کے باوجود پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے گئے۔ اب 23 کے قریب شہروں سے گزرے حضرت حسین، مکہ سے تنعیم سے بیضاء کے راستے عقیق میں پہنچے، عقیق سے پھر آگے جفر کے راستے، پھر جفر میں، پھر عقر میں آگے پہنچے، ثعلبیہ میں، قادسیہ میں، نینوا میں، فرات سے گزرتے ہوئے یہ پورے علاقوں کا سفر حضرت حسین نے کیا ہے۔ راستے میں لشکر کے لشکر حضرت حسین کے ساتھ ملتے جاتے ہیں، لوگ ملتے جاتے ہیں، کیوں کہ یہ نواسۂ رسول ہے۔ نواسۂ رسول کی زیارت کے لیے راستوں میں شہروں میں لوگ حسین کے ساتھ ملتے جاتے ہیں۔ ثعلبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے تو وہاں پہ پھر حضرت حسین نے اپنے دوسرے نمائندے کو قیس ابن مسہر السیداوی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اہل عراق کوفہ والے لوگوں کے حالات جا کے پوچھو کہ وہ کیسے۔ جس وقت یہ نمائندہ بھی جاتا ہے حضرت حسین کی طرف سے خط لے کے، ان ظالموں نے، ابن زیاد لوگوں نے قیس ابن مسہر السیداوی جو دوسرا فدا ہے، جو دوسرا پیغام رسا ہے حسین کی طرف، جاتے ہی قیس ابن مسہر کو بھی شہید کر دیا۔ اور جن لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، مسلم بن عقیل کو شہید کر کے ابن زیاد نے کہا جتنے لوگوں نے بیعت کی ہے اتنے اتنے ہزار دینار ان کو دیے جائیں گے کہ وہ مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ کے میں ابن زیاد کی بیعت میں داخل ہو جائے۔ فرزدق نے اس مقام پہ کہا تھا اہل الکوفۃ عبد الدینار والدرہم، کوفہ والے لوگ یہ پیسے والے لوگ ہیں، ان کو پیسہ چاہیے، ان کو شخصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس مقام پہ مسلم بن عقیل کے جتنے حمایتی لوگ تھے وہ سارے ابن زیاد کے ساتھ مل گئے، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، قیس ابن مسہر کو شہید کیا گیا۔ ادھر حضرت حسین کو کوئی خبر نہیں ہے۔ حضرت حسین پہنچتے پہنچتے لمبا واقعہ ہے، کیا کیا راستے میں تکالیف ہوئی، کیا کیا معاملات ہوئے، یہ لمبا واقعہ ہے۔ باہر کے حضرت حسین پہنچ گئے قادسیہ کے مقام پہ۔ ادھر سے ابن زیاد نے ایک 4000 کا لشکر بھیجا اور ایک 1000 کا لشکر بھیجا حر ابن یزید کی قیادت میں کہ جاؤ جہاں سے بھی حسین کا لشکر ملے، کسی نے حسین کو کچھ کہنا نہیں جب تک کہ وہ کوفہ میں داخل نہ ہو جائے، اگر وہ داخل ہو جائیں پھر ہم فیصلہ کریں گے، کسی نہ کسی طریقے سے گھیر کے حسینی لشکر کو کوفہ میں لے آؤ۔ لیکن حضرت حسین جس وقت فرات کے قریب پہنچ گئے، نینوا میں پہنچے، جو یونس پیغمبر والی بستی ہے، وہاں سے حضرت حسین کا پانی روکا جاتا ہے، پانی بند کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ جا کے خبر ملی حضرت حسین کو کہ جو ہے میرے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا ہے اور قیس بن مسہر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ حضرت حسین نے خطبہ دیا، جو بڑی اہم باتیں حضرت حسین نے یہاں پہ کی۔ حضرت حسین نے اعلان کیا کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ملے ہیں، راستوں میں ملے ہیں، ہم سب کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ واپس لوٹ جائیں، ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے۔ ابھی معاملہ اور ہے، لوگ واپس نکلنا شروع ہوئے۔ جو حضرت حسین کے ساتھ چلے تھے 100 یا 80 یا جو ہے 105 جتنے بھی لوگ تھے وہ حضرت حسین کے ساتھ رہ گئے۔ حضرت حسین نے اپنے خاندان والوں کو الگ خطاب کیا، فرمایا ایھا الناس
انی سمیت ان مسلم ابن عقیل قد استشہد والقیس، او میرے خاندان کے لوگوں، مجھے معلوم ہوا کہ میرے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا ہے، قیس ابن مسحر کو شہید کیا گیا ہے، ورائی نحن نرجع الی بلدنا، کیا تمہاری رائے ہے کہ ہم واپس لوٹ جائیں اپنے علاقے کی طرف؟ کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اہل کوفہ والے لوگ وفادار نہیں ہیں، تو کیا ابھی واپس چلیں؟ میں حسین کی رائے یہ ہے کہ ابھی ہم واپس چلے جائیں اپنے علاقے کی طرف۔ ادھر حر ابن یزید کا 1000 کا لشکر وہ حضرت حسین کو گھیرے ہوئے ہے، تو مسلم بن عقیل کے جو سگے بھائی ہیں، جن میں ابو بکر ابن عقیل ہے، جن میں عمر ابن عقیل ہے، جعفر ابن عقیل ہے، عون ابن عقیل ہے، جو مسلم بن عقیل کے سگے بھائی ہیں اور مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، وہ کہنے لگے یا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او محمد کی بیٹی کے لڑکے حسین، اللہ کی قسم ابھی ہم واپس نہیں جا سکتے، جس وقت ہم واپس جائیں گے لوگ کیا کہیں گے؟ تو نے ایک تیر تلوار بھی چلایا کوئی نہیں، اپنے بھائی کو وہاں پہ شہید کروا کے آئے ہو، تو وہاں پہ تو نے مسلم بن عقیل کو شہید کروایا، تم نے وہاں پہ کوئی تیر بھی چلایا نہیں، تلوار بھی چلائی نہیں ہے، تو کیسے حسین ہم واپس چلے جائیں؟ اللہ کی قسم مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جو ہے ہمارے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں، لہٰذا ہم تو واپس نہیں جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھو، اگر کفر اسلام کی جنگ ہوتی تو کیا حضرت حسین واپسی کا اعلان کرتے؟ نہیں کرتے۔ تو جو کفر اسلام کے مارکے میں واپس جائے اس کی سزا تو قتل ہوتی۔ حضرت حسین نے سمجھا کہ یہ ہماری کفر اسلام کی لڑائی نہیں ہے، تو اسی لیے اعلان کیا نا۔ ادھر سے حضرت مسلم بن عقیل جس وقت شہید ہونے لگے، انہوں نے اپنے خاندان کے آدمی کو ایک رکا لکھوایا، اشعث ابن قیس، فرمایا کہ یہ میرا رکا حضرت حسین تک ضرور پہنچانا۔ اس رکے میں کیا تھا؟ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا اے حسین، جس مقام پہ بھی میرا یہ رکا تمہارے پاس پہنچے اسی جگہ سے اپنے اہل و عیال کو لے کے واپس چلے جانا۔ یہ مسلم بن عقیل کا خط ہے، اور یہ اس مقام پہ حضرت حسین کے پاس پہنچ چکا تھا۔ حضرت حسین نے جب کہا تو مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، جہاں پہ ہمارا بھائی شہید ہوا ہم بھی شہید ہونا چاہتے، ہمیں موت قبول ہے، لیکن ہم اپنے بھائی کو اسی حالت میں چھوڑ کے واپس نہیں جا سکتے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے حضرت حسین کو مشورہ دیا کہ حر ابن یزید کا قافلہ ہے جنہوں نے پانی سے ہمیں روکا ہے، تو ہم یہاں پہ ان کے ساتھ لڑائی شروع کر کے ہم پانی پہ قبضہ کرتے ہیں، ان لوگوں کا مقابلہ کرنا آسان ہے، آگے جو ابن زیاد کے لشکر ہیں ان کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ حضرت حسین نے کہا کہ میں اپنی طرف سے لڑائی کی ابتدا کر سکتا نہیں ہوں، یہ کمال ہے نواسہ رسول کا۔ عمرو ابن سعد، دوسرا لشکر ابن زیاد نے عمرو ابن سعد کی طرف بھیجا، 4000 کا لشکر دے کے کہ جاؤ جا کے حسین کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اگر وہ بیعت کر لیں میری تو ٹھیک، نہیں تو ان کو گھیر کے کسی طریقے سے کوفہ میں لے آؤ۔ وہاں پہ عمرو ابن سعد کے ساتھ حضرت حسین نے 3 شرائط رکھی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا کہ مجھے کسی اسلامی ریاست کا جو ہے مجھے راستہ دے دیا جائے، میں اس طرف چلا جاتا ہوں۔ فرمایا کسی بھی اسلامی سرحد، کسی ملک کی اسلامی سرحد کی طرف مجھے جانے کی اجازت دی جائے، میں وہاں پہ چلا جاتا ہوں۔
کفر اسلام کا مارکا ہوتا تو حسین کسی اور طرف جانے کا کبھی بھی شرط نہ رکھتے۔ بے شک بے شک دوسری بات حسین نے شرط لگائی، بے شک اچھا نہیں تو مجھے واپس جانے دو، جہاں سے میں آیا ہوں انا ارجع الی بلدی، میں اپنے مدینہ مکہ میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تیسری شرط فرمایا کہ مجھے دمشق کا راستہ دیا جائے، میں یزید کے پاس جاتا ہوں۔ اب اخبار الطوال تاریخ کی بہت بڑی کتابیں، ان میں یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اضع یدی علی یدیہ، مجھے یزید کی طرف جانے دو، میں حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اللہ یہ تاریخ کی کتابوں میں کلمات موجود ہیں۔ اللہ اگر حسین یزید کو دشمن سمجھتے تو کیا وہاں پہ شرط رکھتے مجھے دمشق جانے دیا جائے؟ قطع نہیں۔ اور یہ کہا دوسری روایت کے دوسری جو تاریخ کی کتابوں میں ہے، وہاں پہ حضرت حسین کے جملے کیا ہیں؟ افعل کما فعل اخی حسن لمعاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسین نے فرمایا مجھے یزید کی طرف جانے کا راستہ دیا جائے، میں اسی طرح کروں گا جس طرح میرے بھائی حسن نے اپنا ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ میں اسی طرح کروں گا جس طرح میرے بھائی حسن نے اپنا ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اضع یدی علی یدیہ، میں حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دوں گا۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو۔ لیکن کیا انہوں نے کسی شرط کو قبول کیا؟ نہیں کیا۔ عمرو بن سعد نے بڑی کوشش کی، دوبارہ گئے، فرمایا ابن زیاد کو کہ کوئی شرط قبول کر لی جائے۔ اس نے عمرو بن سعد کو 4 دھمکیاں لگائی۔ ابن زیاد کہنے لگا سن، تیرے میں مکان کو آگ لگا دوں گا اگر حسین کو لے کے نہیں آئے، تمہیں میں گورنری سے ہٹا دوں گا اگر حسین کو نہیں لے کے آئے، تیری اولادوں کو میں قتل کروں گا اگر حسین کو نہیں لے کے آئے، تمہیں میں زندہ جلاؤں گا، جلا وطن کروں گا، ختم کر دوں گا اگر حسین کو نہیں لے کے آئے۔ یہ 4 دھمکیاں ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو لگائی ہیں۔ دوبارہ پھر خط آتا ہے، خط و کتابت کا سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ کوئی شرط بھی حضرت حسین کی قبول نہیں کی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا اس میدان میں۔ حضرت حسین نے اپنے خاندان کے خیمے الگ لگائے، خیمے کے پیچھے آگ جلا دی تاکہ کوئی آدمی جو ہے پیچھے عورتوں کی طرف کوئی آدمی حملہ نہ کرے۔ ادھر سے حضرت مسلم بن عقیل کے 4 بھائی، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ سنان نے پہلا تیر لگایا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لگا۔ لوگ ایک ایک کر کے نواسۂ رسول کے سامنے شہید ہوتے جاتے ہیں۔ گمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین کے ہاتھ میں ایک پانی کا چلو تھا، وہ پانی یوں پینے لگے، پانی ابھی اوپر نہیں گیا تو گلے میں تیر لگا حضرت حسین کے۔ ابو بکر بن جعفر، محمد بن جعفر، قاسم بن جعفر، محمد عبداللہ بن جعفر، مسلم بن عقیل پہلے شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن عقیل، ابو بکر بن عقیل، عثمان بن عقیل ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ بنو ہاشم کے 20 لوگوں کا خون وہاں پہ کیا گیا، خاندان نبوت کا۔ معصوم ایک بچے کو بھی شہید کیا جاتا ہے۔ آخر کار سب لوگ شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گلدستہ نبوت ابھی تک زندہ ہیں۔ اکیلے حضرت حسین نے لڑائی شروع کر دی اور پانی کا قطرہ پینے لگے، تیر بھی لگا ہے تو حضرت حسین نے پانی کو لے کے یوں اچھالا ہے، اوپر پھینکا ہے، فرمایا اللہم اشہد، اللہم ارجو الیک فی کل کرب ورجائی فی کل شدت۔ اللہ میں حسین غم کی حالت میں تیرے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے۔ اللہم اشہد، اللہ یہ پانی کا گھونٹ میں نے پھینکا ہے، اگر میں حسین کے نصیب میں کوئی نہیں تو میں حسین پانی پی نہیں سکتا، لیکن اللہم اشہد، اللہ میں حسین کی شہادت کو قبول کر، اس لیے کہ میں نے تو بڑی کوشش کی ہے تاکہ
کے خاندان نبوت کو بچایا جائے، لیکن معاملہ میں حسین کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اللہم اشہد اللہم انی ارجو فی کل کرب ورجائی فی کل شدت، اللہ ہر شدت میں میرا امید تیری ذات پہ ہے۔ اللہ میں حسین کو ثابت قدم رکھ، اگر اللہ تو میں حسین کا خون لے کے راضی ہوتا ہے تو تیرے جلال کی قسم ہے تو گوار ہے۔ اللہ میری زبان سے کبھی بھی کوئی کرخت جملہ نہیں نکلے گا، میری زبان سے محمد میرے نانے کی شریعت کے خلاف کوئی جملہ نہیں نکلے گا۔ اللہم انی رضیت بقضائک، اے اللہ میں حسین تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں۔ اللہم اشہد، اللہ تو گوار ہے میں حسین تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں۔ اگر میں حسین کا خون لے کے تو راضی ہوتا ہے تو میرے جیسے میں حسین اپنی ہزاروں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رضیت بقضائک، میں تیری قضا پہ راضی ہوں۔ اللہ میری امیدیں تیرے اوپر ہیں، ہر ایک شدت میں اللہ میں تجھے بلاتا ہوں۔ اب یہاں پہ ذرا مسئلہ سمجھ، اس سے بڑھ کے کوئی مصیبت حسین پہ نہیں ہے، کوئی نہیں۔ مصیبت میں حسین نے بلایا کس کو؟ اللہ کو، اللہ کس کو بلایا؟ اللہ کو۔ اپنے نانے محمد کو نہیں بلایا، اپنے باپ علی اور بھائی حسن اور چچا جعفر کو نہیں بلایا، اپنی ماں فاطمہ الزہرا کو نہیں بلایا۔ کیوں؟ حسین نے وہاں پہ تیر لگتے ہیں تو حسین کہتا ہے اللہم اشہد، تیر لگتے ہیں تو بلاتا کس کو؟ اللہ او حسین کا مذہب یہ ہے کہ مدد کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی، ہر کسی کی آوازوں کو سننے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب، حسین کہتا ہے اللہم، تم کہو یا حسین مدد، یہ جملہ شرکیہ ہے۔ حسین تو اپنی مدد کر سکے نہیں ہے، محمد الرسول اللہ بھی اپنے نواسے کی مدد کر سکے نہیں، علی بن ابی طالب اپنے لخت جگر کی مدد نہیں کر سکے، فاطمہ الزہرا جو جگر گوشہ بطول وردہ زہرا محمد کی بیٹی ہے وہ بھی اپنے بیٹے کی مدد نہیں کر سکے۔ حسین نے تیروں کے نیچے اپنے نانے کی دعوت کو بلند کیا ہے، اپنے نانے کی دعوت کو خون دے کے ثابت کیا ہے۔ او لوگوں، مدد کرنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کریم کی، سننے والی ذات ہے تو صرف اللہ کریم کی، اختیارات کلیہ کا مالک ہے تو صرف اللہ کریم کی ذات ہے، اس کے علاوہ مختار کل کوئی اور ہو سکتا نہیں ہے۔ اب حضرت حسین کو زخم آیا ہے، اب کوفیوں میں سے کوئی بندہ آگے نہیں بڑھتا حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ کیوں؟ ان کا نفس ملامت کرتا ہے، کیوں یہ کوئی معمولی بندہ کوئی نہیں، حسین یہ تو نواسہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ 7 محرم سے پانی بند کیا حسین کا، 3 دن سے حضرت حسین کا پانی بند رکھا ہے، لیکن ان کے چچے کے لڑکے کا لڑکا وہ اپنے خیمے سے کچھ پانی لا کے اس نے حسین کو دیا ہے۔ 7 محرم سے لے کے پانی کی قلت ہے، پانی بالکل ختم ہو جاتا ہے، لیکن کوئی آدمی کوفیوں میں ہمت نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ نواسہ رسول ہے، محمد الرسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہے، کون آدمی اتنا بڑا جرم اپنے سر پہ لے کہ وہ حسین کا سر قلم کرے؟ حضرت حسین ادھر سے آواز دیتے ہیں اللہ کریم کو، اللہ تو راضی ہو جا، میں تیری ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، جو ہمارے لیے فیصلہ بہتر ہے تو ہی فیصلہ فرما۔ ادھر سے ابن سنان النخعی وہ کہنے لگا او اتنا لمبا زمانہ تو نے ٹائم دیا حسین کو، کوئی بندہ حسین کے اوپر حملہ کیوں نہیں کرتا؟ نہ تو کوئی عبداللہ بچا ہے، کوئی بندہ بھی بچا کوئی نہیں، معصوموں کے اوپر بھی تو نے تیر چلا دیے ہیں، کوئی بندہ بچا کوئی نہیں، کیوں حسین کے اوپر حملہ نہیں کرتے؟ حسین کو ختم کرو کام تمام ہو۔ لیکن کوفیوں میں سے کوئی آگے بڑھا نہیں ہے، کیوں؟ یہ تو وہی چہرہ ہے جس چہرے کے محمد الرسول اللہ بوسے لیتے ہیں، اشبہ من الصدر الی الاسفل حسین
الحسین، سینے سے لے کے پاؤں تک مشابہت حسین کی محمد کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، اور سینے سے لے کے سر تک مشابہت امام حسن کی محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے۔ آخر کار سنان النخی ظالم نے حضرت حسین کو تلوار لگائی ہے، بازو دایاں مبارک حسین کا کٹ جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کٹے ہوئے بازو کے ساتھ اللہ کریم کے سامنے دعا کرتے ہیں۔ حسین کی بہن زینب نے خیمے سے باہر نکل کے اپنے بھائی کو دیکھا، ادھر اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئے دیکھا، ان ظالموں نے چھوٹے بچے علی اکبر کو تیر لگایا ہے، اور علی اکبر رضی اللہ عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کو وہ معصوم ابھی چھوٹا ہے، اس کا وجود بھی تڑپتا ہے، ادھر بیٹے کا وجود ہے، ادھر بھائی کا وجود ہے۔ تو زینب کہنے لگی اللہم اخبر جدنا حسین کا مقتول، اے اللہ نانے محمد کو پتہ کوئی نہیں کہ ادھر میرا بیٹا تڑپتا ہے خون میں، ادھر میرے بھائی حسین کی لاش ہے، جس حسین کو زمین پہ گرتے ہوئے محمد برداشت نہیں کرتا تھا، ابھی خون کے اندر وہ اس زمین کے اوپر گرا ہوا ہے۔ اللہم اخبر جدنا حسین کا مقتول۔ زینب کہنے لگی اللہ میرے نانے محمد کو ذرا خبر دے، میرے نانے محمد کو خبر دے، حسین کا مقتول، تیرا حسین آج جو ہے وہ کربلا میں شہید ہو رہا ہے، ابھی وہ خون کے اندر گرا پڑا ہے، جس حسین کو گردے ہوئے برداشت نہیں کرتا تھا، آج اسی حسین کے خون سے کربل کی زمین کو رنگا جاتا ہے۔ اخبر جدنا، اللہ میرا نانا محمد میری باتیں تو سنتا کوئی نہیں، تیری باتیں سنتا ہے، تیرے پاس موجود ہے، ذرا نانے محمد کو بھی خبر دے دے، میرے باپ علی کو بھی خبر دے دے، حسین کا مقتول، کہ تیرا وہ حسین جو ہے جس کے ہونٹوں پہ بوسے لیتا تھا، جس کو اپنی زبان میں پیاس کی شدت ختم کرواتا تھا، آج انہیں ہونٹوں کے اوپر تیر چل رہے ہیں۔ 45 زخم حسین کے وجود پہ تیروں کے، 45 زخم حسین کے وجود پہ تیروں کے، 33 زخم حسین کے وجود پہ تلواروں کے لگے ہیں، لیکن کوئی آدمی جرت نہیں کر رہا۔ حضرت حسین کو پیاس کی شدت ہے، کوئی لڑائی مسلسل چلتی ہے، بازو کٹ جاتا ہے حسین کا، گلے پہ بھی تیر لگا ہوا ہے، اٹھنے کی ہمت کوئی نہیں۔ آخر کار ظالم ابن سنان نے آ کے تلوار لگائی ہے، حسین کا سر جدا کیا ہے، ادھر سے شمر ذی الجوشن نے تیر لگائے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ فلک امامت کا سورج بھی غروب ہونے لگا ہے، ادھر زینب بھی تڑپنے لگی ہے، ادھر حسین کی بیٹی کلثوم بھی تڑپنے لگی ہے۔ اللہ یہ کیفیت اور حالت، یہ خاندان نبوت ہے، کوئی بندے کے دل میں رحم بھی کوئی نہیں، اسی حسین کا وجود کو شہید کیا جاتا ہے، ذرات بکھر جاتے ہیں، ادھر علی اکبر بھی شہید ہے، ادھر جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کے 4 بھائی بھی شہید ہیں، 3 لڑکے بھی شہید ہیں، جعفر کے 3 لڑکے بھی شہید ہیں، جعفر کے پوتے بھی شہید ہیں، 20 بنو ہاشم کے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کربل کی خون کو رنگا جاتا ہے خاندان نبوت سے، اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت حسین کو جس وقت شہید کر دیا جاتا ہے، یہ عورتیں خیمے میں رونے لگی، جس وقت پہلا تیر لگا ہے تو زینب بنت علی جو حسین کی بہن ہے وہ باہر آ کے اپنے بھائی کے اوپر کھڑی ہونے لگی۔ حضرت حسین کٹے ہوئے بازو سے اٹھ کے آدھے جو ہے غم زدہ ہیں، ہمت کوئی نہیں، سکت بھی کوئی نہیں، بائیں بازو سے اپنی بہن زینب کو پکڑ کے فرمایا میری بہن خیمے کے اندر رہے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر حسین کی بہن پہ نہ آئے، اس لیے کیوں یہ علی کی بیٹی ہے۔ حضرت زینب نے لمبی باتیں کی ہیں اس مقام کے اوپر، اللہم اللہم انک تعلم، اللہم انک تعلم، اللہ میرا بیٹا تڑپتا ہوا، میرا بھائی بھلکتا ہوا یہاں پہ موجود ہے، ایک عام بندے تو کوئی نہیں، اللہ تو ان کی شہادت کو قبول کر، رضینا
رضینا بقضائک، تیری رضا کے اوپر اللہ تیری قضا پہ ہم راضی ہیں۔ حضرت حسین نے بہن کو وصیت کی، او میری بیٹی، او میری بہن زینب، سن لو اگر میں حسین کے وجود کے ٹکڑے بھی کیے جائیں، لا تخالفی من جدی، تمہیں میں وصیت کرتا ہوں کہ کوئی بین نہ کرنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، بال نہ کھولنا، میرے نانے کی سنت کے خلاف کام نہ کرنا، میرے جیسے حسین کی لاشیں بھی بکھر جائیں، ٹکڑے بھی بکھر جائیں، لیکن میرے نانے کی شریعت کا خیال کرنا۔ جس نانے کی دعوت کو میں اپنا خون دے کے ثابت کرنے لگا ہوں، میرے نانے کی شریعت پہ داغ نہ دینا، اگرچہ سارے لوگ بھی شہید ہو جائیں۔ کیوں؟ زیادہ عزیز ہمیں نانے کی شریعت محمد کی، محمد الرسول اللہ کی دعوت کو اگر اللہ کریم میں حسین کے خون سے ثابت کرنا چاہتا ہے تو میں بالکل راضی ہوں۔ اب حضرت حسین کو بھی شہید کیا جاتا ہے۔ ابھی کوئی بھی نوجوانوں میں سے خاندان نبوت کا آدمی بچا نہیں۔ علی بن حسین بن علی، جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، امام زین العابدین بیمار ہیں۔ عمرو بن سعد نے منع کیا کہ کوئی آدمی جو ہے شیر خوار، جو معصوم بچے ہیں، ان کے اوپر کوئی آدمی تیر تلوار نہیں چلا سکتا اور کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ امام علی بن حسین بن علی زین العابدین، ان کی عمر کچھ زیادہ ہے لیکن یہ بیمار ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ شہادت ہوئی، حضرت حسین کا سر شمر ذی الجوشن سنان النخعی خولہ آگے بڑھا، اس نے کہا میں سر کاٹ کے حسین کا زیاد کے پاس لے کے جاتا ہوں، لیکن خولہ یوں آگے بڑھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اس نے کہا یہ کوئی گردن، یہ سر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ابن سنان نے، شمر ذی الجوشن نے، ابن نمیر نے، جس نے پہلا حسین ابن نمیر ظالم نے پہلا تیر حسین کو لگایا پانی پیتے وقت، انہوں نے سر کاٹ کے حسین کا ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا۔ زید ابن ارقم صحابی بوڑھا، اس کو پتہ چلا، وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ تو ابن زیاد ایک کانا، ایک لاٹھی لے کے حضرت حسین کے کٹے ہوئے سروں کے اوپر، ان کے رخساروں کے اوپر، جہاں جو ان کے ہونٹ ہیں، اپنا کانا ہونٹوں کے اوپر لگا کے حسین کے دانت دیکھتا ہے۔ اور ابن زیاد نے اس وقت کہا واللہ ما رأیت اجمل من ھذا الرجل، اس آدمی سے خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ اپنے کانے سے لکڑی سے کورید رہا ہے حسین کے دانتوں کو۔ زید ابن ارقم کی چیخ نکل گئی۔ زید ابن ارقم نے کہا ارفع القضیب ارفع قضیبک، اوے اپنے کانا لاٹھی اٹھا، واللہ الذی لا الہ غیرہ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل علی شفتین لہاتین۔ او ابن زیاد، اللہ کی قسم، جس دانتوں کے اوپر، جن ہونٹوں پہ تو لکڑی کانا لگاتا ہے، اللہ کی قسم میں نے محمد کو اپنی آنکھوں سے ان ہونٹوں پہ بوسے لیتے دیکھا۔ اس نے کہا ارفع القضیب، وہ اپنی لاٹھی اٹھا، اتنا ظلم نہ کر، اتنی زیادتی نہ کر۔ تو ابن زیاد جلاد ظالم کہنے لگا واللہ لولا انک شیخ لضربت عنقک، اللہ کی قسم اگر تو اتنا بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن بھی سر تن سے جدا کر دیتا۔ تو زید ابن ارقم کہنے لگا او ابن زیاد ابن مرجانہ، اللہ تعالیٰ لعنت کرے، تو نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، آج کے بعد ہمیشہ غلامی کا توق تمہاری گردن میں، کہ تو نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، تو نے خاندان نبوت کا خون کیا ہے، خاندان نبوت کو تو نے شہید کر دیا ہے۔ اب ادھر سے جو زینب ہے وہ زین العابدین کو لے کے، اور عمرو بن حسین جو چھوٹا بھائی ہے، کچھ جو ہیں وہ شیر خوار بچے ہیں، ابن زیاد نے حکم دیا کہ جو بچ گئے ہیں خاندان نبوت کے لوگ، ان کو لے کے آؤ میرے دربار میں۔ ادھر سے حضرت زینب کے پاؤں ننگے ہیں، کوئی جوتا نہیں، لیکن شرم و حیا سے پورا دوپٹہ حضرت زینب نے لیا ہوا۔ اس نے کہا من المرہ،
یہ عورت کون ہے؟ اس نے کہا یہ زینب بنت فاطمہ ہے۔ انہوں نے کہا عورتوں کو کچھ نہیں کہا، کہا نہیں عورتوں کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا من انت، زین العابدین سے پوچھا تو زین العابدین کہنے لگا انا علی ابن حسین ابن علی ورب البیت اولا بالنبی، کہنے لگا میں علی بن حسین بن علی ہوں، اللہ کی قسم میں بیت نبوت سے تجھ سے زیادہ قریب ہوں، میں بیت نبوت سے قریب ہوں۔ انا علی ابن حسین ابن علی ورب البیت اولا بالنبی، کہنے لگا اس کا بھی جا کے دیکھو، اگر یہ لڑکا بالغ ہے زین العابدین تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ تو سیدہ زینب کہنے لگی فاعتنقتہ، اس نے زین العابدین کو اپنی چھاتی سے لگایا، زینب جو حسین بہن کی، کہنے لگی او ابن زیاد، او ظالم، اتنے لوگوں کا خون کیا ہے، ابھی تیرا نشہ اترا کوئی نہیں، ابھی تیرا پیٹ بھرا نہیں، خاندان نبوت کا خون لے کے واللہ تقتلنی معہو، اللہ کی قسم اگر زین العابدین کو قتل کرنا ہے تو پہلے میں حسین کی بہن زینب کو قتل کر۔ لوگوں نے منت سماجت کی، لیکن علی بن حسین ابن علی امام زین العابدین کیا کہنے لگے، اچھا اگر تو مجھے قتل کرے گا تو ان عورتوں کو کس کے حوالے کرے گا؟ وہ کہنے لگا عورتوں کا بھی بندوبست کروں گا۔ تو اس مقام پہ حضرت زین العابدین نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا، اگر تو قتل کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کو منظور نہ ہو، موت و حیاتی کا مالک وہ ہے، تیرے ہاتھ میں موت۔ ہاں اگر تو ظلم پہ اتر آیا ہے تو پھر ایک مہربانی کر، ٹھیک ہے مجھے قتل کر دے، جہاں پہ میرا نانا شہید ہوا ہے، جہاں پہ میرا باپ شہید ہوا ہے، جہاں پہ میرا چچا جعفر بھی شہید ہوا ہے، جہاں پہ میرا چچا مسلم بن عقیل شہید ہوا ہے، میرا باپ بھی شہید ہوا ہے، میں بھی انہی کے پیچھے جانا چاہتا ہوں، ایک مہربانی کر، کوئی متقی بندہ تلاش کر کے میری پھوپھیوں کو کسی باحفاظت مکان میں ہماری عورتوں کو پہنچا دے تاکہ ان کی بے پردگی نہ ہو، ان کی حرمت پہ داغ نہیں لگے۔ زین العابدین اس وقت بیمار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ زین العابدین کو اس نے قتل کیا نہیں ہے۔ زین العابدین کے ساتھ یہ خاندان نبوت کا لشکر جو باقی بچا ہے، کچھ عورتیں ہیں، اور یہ سارا لشکر دمشق کی طرف روانہ کیا گیا ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ سر لے کے، پہلے مخبر کا لڑکا مخبر جو ہے وہ سر لے کے حسین کا پہلے یزید کی طرف پہنچا ہے، یہ لشکر بھی پہنچا ہے۔ اب دیکھ یہاں پہ جس وقت وہ پہنچا اس نے جا کے محل کے باہر کھڑے ہو کے خبر دی، اس نے کہا کہ فلاں فلاں آدمی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو یزید دوڑ کے باہر نکلا، آ کے پہلے جملے جو یزید نے کیا کہے، لعن اللہ علی ابن مرجانہ، لعن اللہ علی ابن مرجانہ، او اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پہ، ابن زیاد پہ، ابن زیاد پہ، ابن مرجانہ پہ اللہ لعنت کرے جس ظالم نے حسین کو شہید کیا ہے۔ کہنے لگا بئس الام مخبر ولدن شریرا ولیمن، وہ جو آدمی سر لے کے حسین کا پہنچا ہے کہتا ہے برا ہو مر جائے وہ ماں جس ماں نے ایسا لڑکا جنم دیا ہے جو بڑا لئیم ہے، بڑا شریر ہے، بڑا بدبخت ہے، جو ظالم حسین کا سر میرے پاس لے کے آیا ہے۔ اس مقام پہ پہلی دفعہ لعنت کی یزید نے، لعن اللہ علی ابن زیاد، لعن اللہ علی ابن کمہ، لعن اللہ علی ابن مرجانہ۔ اسی مقام پہ کہنے لگا واللہ لولا انی صاحبہ ما قتلت، او لوگو اللہ کی قسم اگر میں وہاں پہ ہوتا تو کسی کی جرت بھی نہیں تھی کہ حسین کو شہید کر دیتا۔ کیوں؟ رشتہ کیا ہے؟
حسین بہنوئی ہیں یزید کے، بے شک بے شک حسین کی بیوی سگی پھوپھی زاد بہن ہے یزید کی۔ زین العابدین کی والدہ کون ہے؟ زین العابدین کی جو والدہ ہے، امام زین العابدین جو حسین کا لڑکا ہے، اس کی والدہ کون ہے؟ اس کی والدہ ہے لیلہ بنت ابی مرہ۔ لیلہ بنت ابی مرہ یہ میمونہ کی لڑکی ہے، جو میمونہ سگی بہن ہے امیر معاویہ کی۔ معاویہ حضرت امیر معاویہ کی کیا ہے؟ سکی بہن۔ سگی بہن ہے میمونہ، اس کی لڑکی لیلہ بنت ابی مرہ جو امیر معاویہ کی بہن یزید کی پھوپھی ہوئی، تو پھوپھی کی لڑکی لیلہ بنت ابی مرہ یعنی یہ یزید کی بہن کے خامد بنتے ہیں، بہنوئی بنتے ہیں یزید کے حضرت حسین۔ تو حضرت حسین کیا شہید کر سکتے تھے جس وقت یہ لشکر پہنچا؟ اب دیکھو، جتنا گناہ جس کا ہے، جتنا گناہ جس کا ہے اس کو اتنا گناہ اور اتنا مجرم قرار دو۔ ایسا نہیں کہ سارا گناہ۔ شمر ذوالجوشن نے شہید کیا، ابن سنان نے شہید کیا، ابن زیاد نے شہید کیا۔ یہ دجال اور ظالم لوگ ہیں جنہوں نے نواسہ رسول کا خون کیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ شمر یہ پتہ کون ہے؟ یہ شمر پہلے یہ شریک تھا حضرت علی کے لشکر میں، حضرت علی کے لشکر میں یہ آدمی شریک تھا۔ یہی یہ باغی منافق ظالم رافضی یہ لوگ تھے جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے۔ اب جس وقت یہ لشکر پہنچا، اب دیکھ حضرت زینب بھی ساتھ ہیں، امام زین العابدین بھی ساتھ ہے، تو یزید نے باہر آ کے ان لوگوں کا استقبال کیا۔ اس مقام پہ کہا، اس نے کہا، یزید کہنے لگا، یا زین العابدین اقسم باللہ لولا انی صاحب ابیک، مجھے اللہ کی قسم اگر میں تیرے باپ کے ساتھ ہوتا، ما قتلتو فعفوتو، میں تو ان کو ان کے ساری باتوں سے معاف کرتا، میں وہی کرتا جو میرا بہنوئی حسین کہتا، میں تو وہی کرتا جو حسین کہتا۔ اللہ کی قسم کوئی بندہ بھی قتل نہیں کر سکتا تھا حسین کو، میں تو ساری باتیں حسین کی قبول کرتا۔ اس مقام پہ پھر زین العابدین کے سامنے کہا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مجھے معاف کر، جو میرے دور حکومت میں تیرے باپ پہ ظلم ہوا ہے۔ یزید نے تو خود معافی مانگی ہے، لیکن جس کے دور حکومت میں جو بھی قتل ہو وہ حاکم کے اوپر بھی گناہ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یزید کے اوپر بھی گناہ ہے، یزید کے اوپر بھی کیا ہے؟ گناہ ہے، لیکن اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا۔ اس لیے لان تان کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ جو ڈائریکٹلی قاتل ہیں حسین کے، جو ڈائریکٹلی قاتل ہیں حسین کے، انہوں نے ظلم کیا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتا کے آیا ہوں کہ یزید نے کہا بھی نہیں کہ حسین کو شہید کرو، اور یزید کے پاس خبر بھی نہیں، اور حضرت حسین کے دل میں بھی یہ ہے کہ اگر مجھے چھوڑا جائے تو میں یزید کے پاس جاتا ہوں۔ اب صرف پورے کربلا کا قاتل صرف یزید کو سمجھا جائے، یہ تو ناانصافی، جبکہ یزید شام میں ہے، حسین کی شہادت کربلا عراق میں ہوتی۔ یہ سارا ابن زیاد کا نفاق اور ظلم ہے، اور اس کے ساتھیوں کا ظلم اور زیادتی ہے۔ یزید کو پتہ کوئی نہیں کہ کیا معاملہ وہاں پہ ہو رہا ہے، اور اس مقام پہ یزید نے ان کے اوپر تو لان تان کی ہے، اور علی بن حسین ابن علی سے معافی مانگی ہے اور اس کو پاس بٹھایا۔ کلثوم بنت حسین کہنے لگی کہ جس وقت یہ پتہ چلا تو ہمیں عورتوں کی طرف بھیجا گیا، جو اندر عورتیں ہیں عورتوں کی طرف بھیجا گیا۔ عورتوں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا کہ حسین کو شہید کیا۔ کیوں؟ یہ آپس میں سارے رشتہ دار ہیں، 22 رشتے بنو امیہ سے بنو ہاشم کے ساتھ ہیں، بے شک بے کوئی ایک رشتہ نہیں، 22 رشتے، اور 11 کے قریب رشتے تو کربلا کی شہادت کے بعد بنو امیہ کے ساتھ بنو ہاشم والوں نے کیے ہیں۔ بے شک بے شک۔ بہر کیف حسین کی شہادت تو بہت بڑا سانحہ، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اتنا بڑا ظلم اور کوئی نہیں کہ جتنا خاندان نبوت کو اکٹھا شہید کیا گیا ہے۔ لیکن اس قاتل پہ لان تان کر جو ڈائریکٹ قاتل ہیں، اس مقام پہ یزید نے فَأَجْلَسْنَاهُ، علی بن حسین ابن علی کو اپنے پاس بٹھایا ہے
کلثوم بنت حسین کہنے لگی واللہ ما یتغذا ولا یتعشا الا معه علی بن حسین بن علی وعمر بن حسین۔ اخبار الطوال اٹھا کے دیکھ، جو کلثوم بیٹی حسین کی، وہ کہنے لگی اللہ کی قسم صبح کے کھانے کے ٹائم پہ یزید نے زین العابدین کو پاس بٹھایا، اس کے چھوٹے بھائی عمر بن حسین کو بھی پاس بٹھایا، لا یتغذا ولا یتعشا، نہ کھانا صبح کا نہ رات کا، 3 دن تک یزید نے اپنے ساتھ کھانا کھلایا ہے۔ علی بن حسین ابن علی امام زین العابدین سے یزید نے معافی میں مانگی ہے، تو اس مقام پہ جو سورۃ حدید کی آیتیں ہیں امام زین العابدین نے وہاں پہ پڑھی ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت نہیں اترتی مگر اللہ کے ہاں لکھی ہوتی ہے، یہ تکلیف اللہ نے لکھی تھی، اس لیے کہ تمہیں تو پتہ بھی کوئی نہیں۔ یزید نے مسلسل معافی مانگی 3 دن تک، فَأَقْمَحْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، 3 دن تک صفِ ماتم تعزیت جو ہے وہ یزید کے گھر میں ہوتی رہی، 3 دن تک تعزیت جو ہے وہ یزید کے گھر میں ہوتی رہی۔ اس کے بعد نقصانات کی تلافی کر کے نعمان ابن بشیر کو یزید نے کہا ان کی سواریوں کا انتظام کرو، باحفاظت ان کو مدینہ میں پہنچایا جائے، مال دولت بھی دیا ہے، جو ان کے سواری جو سونا چاندی گم ہوا ہے وہ بھی دیا ہے، اور حضرت زین العابدین کے نام ایک خط بھی دیا ہے۔ فرمایا فَاكْتُبْنَا إِلَىٰ حَاجَتِكَ، او میرا بھائی علی بن حسین ابن علی، جو غلطیاں ہوئیں، جو معاملہ ہونا تھا وہ اللہ کی قضا ہو چکی ہے، لیکن میں یزید ان لوگوں پہ خوش نہیں ہوں جن ظالموں نے یہ حسین کو شہید کیا ہے۔ اگر آئندہ کسی چیز کی بھی ضرورت ہو فَاكْتُبْ لَنَا حَاجَتَكَ، کوئی بھی ضرورت ہو تو ہماری طرف صرف تو نے خط لکھنا ہے، وہ ضروریات کی چیزیں پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ نعمان ابن بشیر صحابی رسول کو بھیجا ہے کہ بحفاظت ان کو مدینہ میں پہنچا کے آؤ، یہ قافلہ جو بچا ہے باقی قافلے کو بحفاظت مدینے میں پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ انتہا درجے کا ظلم ہے۔ جن ظالموں نے ظلم کیا وہ ظالم ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان سے بڑھ کے تو ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس حکمران کے دور میں اگر کوئی آدمی کسی گاؤں میں بھی کوئی آدمی قتل ہو جاتا ہے، قاتل پہ بھی گناہ ہوتا ہے، حاکم پہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ اس نظریے سے، اس وجہ سے آ کے یزید کے اوپر یہ گناہ ہے کہ اس کی حکمرانی میں یہ معاملہ ہوا۔ پھر سوال کیا جاتا ہے کہ اگر یزید خوش نہیں تھے تو انہوں نے حسین کے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ سوال تو ٹھیک ہے، اس کو بدلہ لینا چاہیے تھا، لیکن حالات کے پیش نظر اس کے بعد 2.5-3 سال کے بعد تو یزید کی حکمرانی ختم ہو گئی۔ کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی بدلہ لینے کے قابل نہیں ہوتا، جیسے حضرت عثمان شہید ہوئے کہ نہیں؟ حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا ہے؟ نہیں لیا، کوئی نہیں لیا۔ کیوں؟ حالات ایسے تھے کہ حضرت علی حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے سکے نہیں۔ اب حضرت علی اسی سرزمین میں شہید ہوئے، حضرت حسن کی خلافت ہوئی 6 مہینے، کیا حضرت حسن نے ان سے بدلہ لیا؟ نہیں لیا۔ کیوں؟ حالات ایسے تھے کہ یہ لوگ بدلہ لے سکے نہیں تھے۔ اسی طریقے سے یزید جو ہے حسین کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے سکا، اسے بدلہ لینا چاہیے تھا، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن وہ حالات کے پیش نظر وہ بدلہ لے سکے نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ قصور جو حسین کے قاتل ہیں وہ ابن زیاد ہیں، وہ کوفی ہیں، پیسے کے پجاری ہیں،
ابن سنان النخعی ہے، شمر ذی الجوشن ہے، حسین ابن نمیر ہے، اشعث ہے، یہ لوگ ہیں حسین کے قاتل۔ ان کے اوپر لعن طعن کرو جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے، جنہوں نے حسین کے خاندان پہ ظلم کیا ہے۔ تو جو لوگ ڈائریکٹلی ملوث نہیں ہیں، سارا کربلا کا وزن ایک آدمی پہ ڈال دینا، یہ انصاف نہیں۔ پھر یزید کا آسرا لے کے پھر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں غلط کلمات بولے جاتے ہیں، پھر حضرت ابو سفیان کے بارے میں غلط کلمات بولے جاتے ہیں۔ شہادتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو ایک دردناک شہادت ہے، اور وہ تو اپنے شہادت کے درجے میں فائز ہوئے، لیکن کیا آج ہم نام حسین کا لیتے ہیں؟ کیا ماتم کرنا حسین اور نبی کی شریعت میں ہے؟ ہم دعویٰ کریں محمد سے عشق کا اور پیغمبر کی سنت کے خلاف چلے تو اس دعوے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب کیا حسین نے تو اپنی بہن کٹے ہوئے بازو کے ساتھ حسین نے اپنی بہن کو وصیت کی ہے، میری بہن زینب اگر میرے وجود کے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو نے نوحہ نہیں کرنا، میرے وجود کے ٹکڑے ہو جائیں تو نے سینہ کو بھی نہیں کرنی، بال نہیں نوچنے، ماتم نہیں کرنا، یہ حسین کی وصیت ہے۔ حسین نے منع کیا ماتم سے۔ اگر ہم آج نام حسین کا لیں تو کام حسین کے طریقے کے خلاف چلے تو ہماری وہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات کہ حسین نے اپنا خون دے کے اپنی نانے کی دعوت کو ثابت کیا ہے۔ جو محمد کی دعوت ہے تمام تر اختیارات کلیہ کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو حسین نے خون دے کے ثابت کیا ہے کہ اللہ کریم مالک اور مختار ہے۔ دوسری بات کہ پیغمبر کی دعوت ہے کہ مدد کرنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی۔ حسین نے خون دے کے یہ ثابت کیا کہ مدد کرنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی۔ تیسری بات محمد کی دعوت ہے کہ سننے والا کون ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بھی زندہ مردہ غائبانہ طور پہ تمہاری نداؤں آوازوں کو سننے والا نہیں ہے۔ اس لیے حسین نے آواز دی اللہ کریم کو، انہوں نے اپنے نانے محمد کو آواز دی نہیں، ثابت کیا خون دے کے حسین نے کہ ہمیشہ ہر کسی کی آواز کو سننے والا کون ہے؟ اللہ تعالی ہمیں حسین کی محبت ہمارے دلوں میں قائم رکھے، خاندان نبوت سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور حسین کے مذہب پہ چلنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا